الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جس کتاب کا یہ مراجعہ کر رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر اور عظیم کتاب اربعین نوویہ ہے، جس کے اندر 40 سے کچھ زیادہ حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لائی ہیں. اور اس کتاب میں ہم نے چند احادیث یعنی 2 حدیثیں لے لی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث جو تھی وہ تھی حدیث جبریل. تو آج اب تیسری جو حدیث ہے اس کے اندر وہ ہے ارکان اسلام کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اس دین کو سیکھنے کی، سکھانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. درس کے شروع میں ہی میں مناسب سمجھتا ہوں ہم دعا کریں گزشتہ دنوں کے اندر جو حادثہ پیش آیا تھا یہ راج گڑھ کے اندر، وہ ابھی زیر علاج ہیں. مشتاق صاحب کے جو فرزند ہیں اور بھی ان کے ساتھ ایک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، آپ بھی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے. بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کی درخواست اور بھی ساتھیوں نے کی ہے، اور بھی ساتھی ہمارے نثار صاحب ہیں، ان کی بیٹی کی بھی کچھ صحت خراب تھی، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا کرے. اور ساتھ میں ہیں یہ جاوید صاحب جو نائب صدر ہیں جمعیت حدیث ضلع ڈوڑا کے، ان کی بھی بیٹی اس وقت دلی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانی فرمائے. تو بہرحال اب اپنے درس کی طرف میں آتا ہوں. تیسری حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر لائی ہے وہ ہے کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ تعالی ان ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر لایا، اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث راوی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ عمر بن خطاب جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن جن کی ابی عبد الرحمن کنیت تھی، عبداللہ بن عمر جن کا نام تھا، وہ حدیث کو جو ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جو ہے تسنیہ کی طرف ہے، ہما کی جو ضمیر لوٹتی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ جب بیٹا بھی صحابی ہو، باپ بھی صحابی ہو، اور دونوں کا تذکرہ روایت میں آتا ہو، جیسے یہاں پر ہے عبداللہ بن عمر تو عنہما کہنا ہوگا. اگر بیٹا صحابی ہے باپ نہیں ہے تو انہو کہنا ہوگا، انہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی خاتون ہے یا امہات المؤمنین میں سے کوئی خاتون عورت اس حدیث کو روایت کرنے والی ہوگی تب ہم کہتے ہیں انہا. مرد ہوگا تو انہو، کیونکہ جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ انہو جو ہے ہو کی ضمیر مرد مذکر کے لیے ہوتی ہے، ہا کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، اور انہما ہو گیا یہ دو کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. انہما یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے عبداللہ سے
اور راضی ہو جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے۔ یہاں پر جو بنیا ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ بنیا اسلام کو بنایا گیا، اسلام کی بنیاد رکھی گئی، رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ یہاں پر ذکر نہ کرنے کے باوجود بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے، جو بنانے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسا قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر آیا ہے خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا یہاں پر بھی اسی طرح ہے، بنیا اسلام کی بنیاد رکھی گئی، رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس چیز کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے، ابھی تو تقریباً ٹھیک ہوگی، واللہ عالم کچھ مائک پرابلم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جزاکم اللہ خیرہ، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے شہادہ، اور شہادہ جو ہے یہ ایک عظیم نعمت مان لیجئے۔ اور دیکھیں یہ جو 5 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری عبادات ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری عبادات ہیں، واجبات ہیں، بلکہ جن کے چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے بڑی وعید آئی ہے، لیکن ان 5 کو اللہ تعالیٰ نے جو ارکان قرار دیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ بار بار ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں ان اللہ حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے فیصلے ہیں، جو اس کے حکم ہیں، وہ بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ پہلی وحی آئی ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ تو مکہ کی جو حالت تھی بری حالت تھی، ہر ایک جانتا ہے ہم میں سے، تو اس مکہ کی اس تباہی والے حالات کو جو بدلنے والی چیز تھی وہ تعلیم تھی۔ کون سی؟ وہ قرآن کی تعلیم تھی، آسمانی وحی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو 5 ارکان بتلائے، کیونکہ یہ بھی وحی تھی، جبریل وحی لے کر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے شہادہ، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کا مالک اور خالق ہے، اور اسی کا حکم جو ہے دنیا میں چلتا ہے، اور ہمیں بھی اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، پیغمبر رسول ہیں، پہلی بات۔ اور شہادہ کا تعلق اگر غور سے دیکھا جائے، اس کا تعلق جو ہے وہ زبان اور دل کے ساتھ ہے۔ شہادہ کا تعلق ایک انسان کے دل کے اندر یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، دل کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، کتاب پر ایمان، جو نازل کردہ کتاب آسمانی ہیں ان پر ایمان، تقدیر پر ایمان انسان کا ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، ایک انسان کا ایمان ہو۔ تو جو 6 ارکان ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے تھے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان، اسی طرح تقدیر اچھی یا بری ہو، فرشتوں پر ایمان، تو ان پر ایمان دل کے ساتھ، دل میں ان چیزوں کی جو ہے نا وہ تصدیق ہونی چاہیے۔
اور زبان سے اقرار بھی ہو، شہادہ جو ہے زبان سے اس کا اقرار بھی ہو۔ پھر دوسری چیز اللہ نے فرمائی، جو دوسرا رکن اللہ نے فرمائی حدیث کے اندر یا نبی کے ذریعے سے جو فرمایا گیا، حدیث جو ہوتی ہے وہ نبی کا کلام ہوتا ہے اور وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، حکم اللہ کا ہی ہے۔ دوسرا رکن جس کو اسلام کی بنیاد میں سے رکھا گیا وہ اقامت الصلاۃ ہے، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنا ہے جو ہے یہ انسان کی جانی عبادت ہے، انسان اپنے جسم کے ذریعے سے اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، جسم سے انسان نماز کو ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کرتا ہے۔ وہ حج البیت اور حج بیت اللہ، حج بیت اللہ، تو حج میں جو ہے اس میں مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتا ہے۔ البتہ جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں مجھے اس بات میں تردد ہے، کیا یہ حج جسمانی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے، یا پھر جسمانی اور مالی دونوں ہیں؟ کیوں؟ وجہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جو انسان مکہ میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے، اگر وہ حج کرنا چاہے گا اس کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں سے پیدل چل کر جو ہے عرفات میں جا سکتا ہے، مینا میں جا سکتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے، اس لحاظ سے حج جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے۔ ہاں البتہ اگر جو دور سے آتے ہیں تو ان کو جو ہے پیسوں کی بھی ضرورت آتی ہے، اس اعتبار سے جو ہے یہ مالی عبادت بھی ہے۔ تو اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ ہے صوم رمضان، پانچواں رکن۔ بعض حدیث میں اس کو جو ہے چوتھے ترتیب میں ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے پانچویں میں ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزہ پہلے فرض ہوا تھا اور حج جو ہے وہ بعد میں فرض ہوا تھا۔ تو صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ انسان کے جو ہے جسم سے ہے، اس میں انسان رک جاتا ہے، جس میں انسان رک جاتا ہے کھانے پینے سے اور پرہیز کرتا ہے انسان ہر اس کام سے جس سے جو ہے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پانچ یہ رکن ہیں اس دین اسلام کے، ان کو کیوں ذکر کیا گیا پانچ کو الگ؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادات ہیں، جیسے والدین کی اطاعت، پڑوسیوں کے حقوق اور بقیہ تمام تر عبادات جو ہیں، جیسا کہ ایمان کے حوالے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان پانچ پر اسلام کی بنیاد ہے، اور اگر غور کیا جائے تو انہی کے ارد گرد جو ہے نا وہ دوسری عبادات بھی گھومتی ہیں، جیسا نماز کو قائم کرنا ہے بدنی عبادت ہے، والدین کی خدمت یہ بھی ایک انسان کے بدن سے ہی ان چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ پانچ جو ہے اہم ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی رکن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ایک انسان توحید اس کے پاس نہیں ہے، شہادہ اس کے پاس نہیں ہے، باقی چار ارکان وہ ادا کرتا ہے، تو اس کے جو چار ارکان ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ توحید جو ہے وہ شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ پہلی جو شرط ہے وہ توحید ہے، اور توحید میں دونوں چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ جو ہے خالق اور مالک ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری پیغمبر اور جو ہے وہ رسول ہیں، اور اللہ کو ایمان لانے کے بعد اس کے تمام تر امور پر جو ہے عمل کرنا، جو حکم اللہ نے دیے ہیں اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ورنہ آج کہیں گے ہم آج کے دور میں بہت سارے جو ہے اہل اسلام کی کمی نہیں ہے، تعداد کی کمی نہیں ہے، بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کو کون پورا کر رہا ہے، یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ اگر دیکھا جائے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ سارا جو ہے یہ اوپر والا چلاتا ہے، اوپر والا چلاتا ہے، کہیں کہیں کچھ اعتبار سے وہ غیر مسلم بھی اللہ کو مانتے ہیں، جیسے خالق ہو، بارش برسانے والا، زمین آسمان پیدا کرنے والا، مشرکین بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان میں اور مسلمانوں میں، ان میں اور مومنوں میں فرق یہ ہے کہ وہ خالی توحید ربوبیت میں اللہ کو مانتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اوپر والی ذات ہے۔ جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے،
مانگنے کا مسئلہ آتا ہے، دعا مانگنی ہو، بیماری میں شفا مانگنا ہو، اولاد مانگنی ہو، وہاں پر وہ اپنے بتوں کی طرف جاتے ہیں، غیر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے۔ اگر اہل اسلام بھی ایسا ہی کرے کہ وہ کہیں ضروری یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، پوری دنیا اللہ چلانے والا ہے، لیکن جب ان کو کوئی تکلیف کبھی پہنچتی ہے، کوئی بیماری لگی، تو اگر اس کے بعد وہ کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں یا کسی قبر پہ جاتے ہیں یا کسی ایسی دوسری مخلوق کے پاس جاتے ہیں جس سے وہ نفع یا شفا یابی یا اولاد مانگتے ہیں، تو قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ایمان والا جو ہے صحیح مومن نہیں ہے، اس نے اسلام کا جو دعویٰ کیا ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو توحید الوہیت ہے اس کا انکار کرتے تھے مشرکین، توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ پالن ہار، پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، آسمان زمین کا مالک سب یہ اللہ ہے، لیکن جب عبادت کا وقت آتا تھا، جب مانگنے کا وقت آتا تھا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، کسی اور کو بھی وہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کسی کے پاس کسی بھی قسم کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ اگر آپ کو جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ آپ شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا، یہ بڑا جرم ہے، یہ جرم عظیم ہے، بلکہ سب سے زیادہ جس کام سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ شرک ہے سامعین کرام۔ حالانکہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ہمیں اتنا خاص محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسی ماحول میں ہم جیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو شرک میں لت پت انسانوں کو دیکھ کر بھی ہمیں کبھی ایسے دکھ خاص نہیں ہوتا ہے جیسے بقیہ گناہوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، بقیہ گناہوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، جیسے بے حیائی ہے، گانا ہے، یہ سب تمام تر جو ہے نا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب گناہوں سے بڑھ کر گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ مطلب کوئی انسان جو ہے اپنے جسم پر کسی قسم کا تعویذ لگا کر گھومتا ہو، کوئی بچہ، اس تعویذ کو دیکھ کر اگر ایک انسان کے اندر جذبہ ایمان نہیں آتا ہے اور کسی دوسری برائی کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ توحید کو اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جو عمل تھا وہ شرک تھا، تو سب سے زیادہ ہمیں بھی جو ناپسند چیز ہونی چاہیے وہ شرک ہونی چاہیے۔ شرک کے بعد آتے دوسری چیز بدعت، دین میں کوئی ایجاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جیسے انہوں نے عبادت کی ویسے ہی کی جائے، عبادت میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اگر عبادت میں ہم اضافہ بھی کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی کچھ فعل ایسے لاتے ہیں جو نبی نے نہیں کیے تھے، تو اس کا مطلب نبی پر ایمان لانے کے تقاضے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور پھر شرک کے بعد سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو وہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ شرک اور بدعت جو ہے سامعین کرام، یہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ، جس شرک کے حوالے سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ان کے گناہ بھی ہوں گے کیونکہ ہم بشر ہیں، بشریت کا تقاضا ہے، گناہ ضرور ہوں گے، لیکن گناہوں میں جو شرک لے کر آیا ہوگا اس کے ساتھ نماز بھی ہے، صدقہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی ہے، اچھے کام بھی ہے، سچ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر شرک ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا ہوگا، شرک کیا ہوگا۔ اس شرک کی نحوست کو، اس شرک کی غلاظت کو ایک ایمان والوں کو سمجھنا ہوگا، تو شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہوگی کہ انسان کو توحید کے بعد خالی یہ کہنا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شرک سے بچنا بھی ہے، اور شرک کیا چیز ہے اس کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ تبھی ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں جب ہمیں اس کے بارے میں خبر ہوگی۔ کہیں مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحابہ رسول تھے جو رازدان رسول جن کو کہا جاتا تھا، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، رسول اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اکثر جو ہے وہ بھلائی اور نیکی کے کاموں کا سوال کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں ہمیشہ شر اور برائی کے حوالے سے سوال کرتا تھا، کیوں؟
مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ میں کہیں کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں اور مجھے اس کا علم نہیں ہو۔ انسان کو فتنوں کے بارے میں، انسان کو برائی کے بارے میں، انسان کو گناہوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ ان سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں بتاؤں گا، ہمارے جو بہت سارے جو نوجوان ہیں اس وقت، بچے جو ہیں نونہالان، وہ گیم کھیلتے ہیں۔ بہت ساری گیمیں ایسی ہیں سامعین کرام جن کے بارے میں احادیث میں ممانعت آئی ہے، لیکن ان کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ ان گناہوں میں پڑ چکے ہیں اور ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل جو کرکٹ ٹورنامنٹ چلتے ہیں سامعین کرام، ان میں سے ہر ایک ٹیم، ہر ایک کھلاڑی وہ انٹری کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، پیسے دے کر کھیلتے ہیں، پھر آگے جو ٹیم جیتے اس کو پیسہ ملتا ہے۔ یہ جوا ہے اور جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ جہاں ایک طرف اگر ہم شرابی کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو جی حرام کام کر رہا ہے، دوسری طرف پورے گاؤں کے بچے کھیلتے ہیں جوا، اس کو ہمیں محسوس وہاں پر نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی تو اسی طرح ہے جیسے شراب ہے، یہ بھی اسی طرح حرام کیا اللہ نے جس طرح شراب کو حرام کیا۔ ہاں، یہ اس اعتبار سے کھیل سکتے تھے جب کوئی ایک آدمی اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کرے، اسی کی طرف سے انعام ہو اور بچوں کو انٹری دینے کی ضرورت نہ ہو، وہاں پر انٹری ضروری نہ ہو، بلکہ صرف کھیلیں گے وہ، پھر لاسٹ پہ جو جیتے گا انعام ان کی طرف سے ہوگا، تب وہ کھیل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہر جو کھلاڑی ہے، ہر پلیئر جو ہے انٹری کرتا ہے، پھر اس کے بعد جیتنے والے کو لاسٹ میں انعام ملتا ہے، یہ جوئے کی ایک قسم ہے، یہ جوا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن جب اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، یہ جو کھیلنے والے ہیں ہمارے بھائی ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، دور کے نہیں ہے، جب معلوم ہی نہیں تھا وہ گناہ میں پڑ گئے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آن لائن گیم، موبائل کے اندر بہت ساری گیم ایسے ہیں جو منع ہے، اور جن کا شر، جن کا فساد اس وقت امت میں ہر ایک جانتا ہے۔ لہذا جب تک انسان اس برائی کو جانے گا نہیں، وہ بچ نہیں سکے گا۔ اور سب سے بڑی برائی جیسا کہ میں نے کہا وہ شرک ہے۔ شرک کے بعد بدعت سے بچنا، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرنی عبادت۔ سامعین کرام، عبادت وہی قابل قبول ہے، قیامت کے دن میزان میں، روز محشر میں وہی عمل جو ہے وزندار ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول، من یطع الرسول، اس آیت کو سمجھنا چاہیے ہمیں، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اسی نے اللہ کی بھی اطاعت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پیروی کرنا، دین کے معاملے میں ان میں کسی بھی کام میں جو ہے نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، یہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ سامنے وہ ہے نماز، تیسرا رکن۔ پہلا رکن میں اگر کوئی فالٹ آ گیا تو سمجھ لیجئے بقیہ چار رکن جو ہے قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے اور وہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ پہلا رکن توحید، دوسرا رکن نماز۔ نماز جو ہے اسلام کا وہ رکن ہے جس پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ اس کا چھوڑنے والا جو ہے ملت میں نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا ہے۔ نماز قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ پر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، جو ان کے بعد جو جانشین کچھ آئیں گے، برے جانشین، وہ کیا کریں گے؟ سب سے بڑا جرم وہ جو کریں گے، برے جانشین جو ہوتے ہیں وہ نماز کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ برا جانشین جو ایک اچھے خاندان تھے، والدین نمازی تھے، ان کی اولادیں اگر نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کریم نے ان کو ان کے والدین کے لیے برا جانشین، برے پیچھے ذریت چھوڑے ان لوگوں نے جو بے نمازی ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ نماز جو ہے کفر، شرک اور مسلمان کے درمیان سب سے بڑی چیز جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ سامنے کرام، نماز، اسی سے فرق ہوتا ہے کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑی امتیازی چیز ہے، پہچان ہے۔ وقت نماز کا ہو تو نماز کے وقت اذان کا ہو، اذان کے بعد اگر کام میں ایک انسان مشغول رہتا ہے جیسا کفار رہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے ایک انسان کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس رکن کو بھی چھوڑنے والا، اس میں کوتاہی کرنے والا جو ہے، بقیہ چار رکن اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بندے کو اگر دولت دی ہے، اس کا دولت سے دے کر اس کا امتحان لیا ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہے۔
کیا وہ صحیح میں وہ ایمان والا ہے کہ نہیں. جب اس کو دولت اتنی مل گئی جس میں زکوٰۃ فرض ہے، کیا اس کو مال محبوب ہو گیا؟ کیا اس میں سے وہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ نکالتا ہے یا نہیں؟ اگر نکالتا ہے تو مان لیجئے اس کا جو ایمان ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ دولت دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، وہ لینے والے بھی اللہ کی ہی ذات ہے، لے بھی سکتا ہے. لہذا اس میں سے جو حق مقرر ہے، جو ضروری ہے، وہ زکوٰۃ جو ہے مال میں سے نکال کر مال کو پاک کرنا، مال کو پاک کرنا. یہ تیسرا رکن ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھا رکن جو اس حدیث کے اندر لایا گیا ہے وہ حج بیت اللہ ہے. جس کو رب العالمین نے دولت دی ہوگی اتنی کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر جو ہے یہ فرض ہے، کیونکہ حدیث جبریل میں آیا تھا کہ جس کو طاقت ہے حج بیت اللہ وہ کرے گا جس کو طاقت ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنا مال کا ہونا ضروری ہے. جس کو طاقت ہے اگر اس کے بعد وہ حج نہیں کرتا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے جن کو رب نے دولت دی پھر وہ اس کے لیے نہیں گئے تو اللہ ان سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو ان سے کہ اس حج نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اسی کا ہوگا جس نے اس اسلام کے بڑے عظیم رکن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو دولت کو جو ہے ضائع نہ کریں دوسرے خرافات میں، دوسرے بدعات میں، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے. آج کل کے زمانے میں پیسے کی جو بربادی ہے، پیسے کو جو ضائع کرنا ہے وہ بہت ہو رہا ہے سامنے کرام. جیسے آج شادیاں ہوتی ہیں، کہیں سال پیسہ جمع کر کے پھر لاسٹ پہ جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے. 2 سال 3 سال شادی کے حوالے سے جہیز جمع کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ پیسہ اس میں لگانا سامنے کرام یقیناً یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. جتنا خرچہ ابھی ان شادیوں پر ہوتا ہے، اگر ان میں سے 1% ایک حصہ بھی نکال کر غریبوں کی مدد کی جائے، محتاجوں کی مدد کی جائے تو یقیناً بہت سارے لوگوں تک جو ہے اس خیر کو، اس عافیت کو، اس دین کو جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے بھلائی کر کے. یہ دین خیر خواہی کا نام ہے سامنے کرام. الدین النصیحہ کہا گیا ہے اس کو، دین خیر خواہی ہے. تو بہرحال پیسے کو جو رب نے جس کو دولت سے اس سے نوازا ہوگا اس پر حج جب فرض ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سفر زندگی میں بیت اللہ کا کرے، اور عظیم سفر رہتا ہی ہے. تو اس کے بعد جو آخری رکن اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ روزہ ہے. صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ اہل ایمان پر فرض ہیں. اور جو روزہ ہے یہ ہے، روزہ کہتے ہیں اصل میں رک جانے کو. انسان جو ہے کھانے پینے سے جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے اور لغو فضول باتوں سے. یہ مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ان 5 ارکانوں میں، رکنوں پر یا ارکانوں پر ہم غور کریں گے، ان 5 ارکان پر صحیح طریقے سے اگر ایک انسان کار بند ہوگا، دوسری عبادات اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں. دوسری عبادت کو انجام دینا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ توحید میں جو برابر کار بند رہے گا وہ شرک سے بچے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان صحیح رکھے گا وہ بدعت سے بچے گا. وہ نبی کے طریقے کو فالو کرے گا، وہ نبی کے لباس کو فالو کرے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر فعل کو جو اپنے لیے باعث رہبر و رہنما مانے گا. تو نماز، اس کے بعد نماز ہے جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے گا. قرآن نے اس کو کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر اور فحاشی کاموں سے جو روکے گی آپ کو، نماز روکے گی. زکوٰۃ جو ہے، جب ایک انسان مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، جو فرض زکوٰۃ اس پر ہے، یقیناً اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا. مضبوط ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے. اور خاص کر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، قرآن نے کہا اس مال کو تم بہت ہی زیادہ، اس کو دل سے پسند کرنے والی چیز جو ہے یہ مال. لہذا یہ پسندیدہ چیز میں سے جو واجب فرض زکوٰۃ ہے وہ نکالنے والا انسان جو ہے یقیناً کسی بھی قربانی کے لیے کہیں پر بھی تیار رہ سکتا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا، ان کا بھی امتحان لیا، آپ کا بھی امتحان لے گا، تاکہ پتہ چلے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، صحیح مومن کون ہے. جب مال کی ضرورت پڑے گی، کہیں پر اعلان ہوتا ہے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کہیں مسجد کی تعمیر ہے، کہیں مدرسے کی تعمیر ہے، تو وہاں پر ایک انسان کو کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موقع ملا کہ اس کی راہ میں مجھے مال خرچ کرنے کی توفیق یا موقع نصیب ہوا. تو حج بھی اسی طرح جو رکن ہے
یہ بھی ایک عظیم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل دولت کو، اہل ثروت کو اور ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ اور آخری رکن رمضان کا مہینہ کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس دین پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سامعین کرام، یہ دنیا جو ہے بہت ہی مختصر سی ہے، کسی کو معلوم نہیں کس وقت ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے اندر ہم نے عجیب عجیب وفاتیں دیکھی، عجیب عجیب حادثے دیکھے، ہم کو بھی پتہ نہیں کہ کس ٹائم ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ لہذا اس دنیا سے چلے جانا جو ہے نا، یہ کوئی بڑا کام نہیں، ہر ایک جا سکتا ہے، لیکن کس حال میں گئے، کیسے گئے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ اب جو ایک بار اس زمین کی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا چہرہ دوبارہ کبھی اس زمین پر واپس نہیں آئے گا، محشر کے میدان میں وہ کھڑا ہوگا۔ لہذا اس محشر کے میدان کے لیے تیاری، اس کے لیے وقت، دیکھیے جو ہم درس رکھتے ہیں یہاں پر، درس کے لیے ہم وقت نکالے تو مختصر سی یہ جو زندگی ہے کسی کو معلوم نہیں کب یہاں سے چلے جانا ہے، لہذا اس کے لیے وقت، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو ہے ایک جو حصہ ہے اس کو آخرت کے لیے رکھیں۔ دن میں نماز کا وقت ہے، کہیں تعلیم اسلامی دروس کا وقت ہے، اس کا ہم جو ہے خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگیوں کو انشاءاللہ مبارک بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پچھلے دنوں حادثات ہوئے، وفاتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت کرے۔ ہماری ایک مدرسے کی شاگردہ تھی یہاں رامن میں، ان کا بھی اس حادثے میں وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پرنور کرے اور ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اور ان کے ساتھ ہی جو جتنی تھی خواتین تھی، مرد تھے، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے۔ ہمیں بھی دنیا میں لے، اللہ جب لے گا اس حال میں لے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو